واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یذیک رسول اللہ جاہ کبی ذل کریم تجلی باسم منتقمی. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے ہمارے جمعہ شریف پر بیان چل رہا تھا. پچھلے جمعہ پر کافی طویل گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 پر ہم نے کی اور کئی جمعوں پر یہ سلسلہ چلتا رہا. آج اس سے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اسی کے ضمن میں آج چند گزارشات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس مقدس آیت کا صدقہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین کہ نہیں پسند کرتے کافر. کون سے کافر؟ جو تمہارے اہل کتاب کافر ہیں یعنی یہودی اور عیسائی. فرمایا یا نہ یہودی پسند کرتے ہیں نہ عیسائی پسند کرتے ہیں ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک کافر جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. کس بات کو پسند نہیں کرتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم
کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی خیر اتارے، کوئی بھلائی اتارے، کوئی بہتری اتارے، کن پر؟ مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی بھلائی پہنچ جائے مسلمانوں کو، مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، مسلمانوں کی بہتری ہو جائے۔ فرمایا نہ کافر پسند کرتے ہیں نہ ہی مشرک اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پسند بیان کرنے کے بعد آگے اپنا ارادہ بیان فرماتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ فرمایا یہ کون ہوتے ہیں میری رحمت کو روکنے والے؟ میری مرضی میں اپنی رحمت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں، جتنی چاہوں، جب چاہوں عطا فرما دوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے فضل کو، اللہ کی مہربانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تھوڑا اس لفظ پہ غور کرنا، پھر میں تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ایک ہوتا ہے فضل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں احسان کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی احسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کی، اسے احسان کہا جاتا ہے کہ جب اس میں کوئی نہ کوئی غرض مقصد ہو، اور کسی کے ساتھ کی جانے والی وہ نیکی جس میں کوئی غرض نہ ہو، بے لوث نیکی، اس نیکی کو فضل کہا جاتا ہے۔ اس واسطے ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اس بھلائی کو احسان کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جب بھی اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اس کرم کا نام فضل ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑے فضل والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی غرض کے ساتھ اپنے بندوں پہ احسان نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ اللہ کی مرضی جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی فائدہ نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کی کوئی چھپی ہوئی غرض نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے دنیا کائنات میں کوئی بھی انسان ہو، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لازماً اس نیکی کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کا اپنا مقصد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، لازمی بات ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہونا، کوئی بہت ہی نیک بندہ ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہ ہونا، تو اتنا ضرور ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ اس نیکی پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ اللہ سے اجر کی بھی تو خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لازماً ہوگی۔ واحد ذات رب کی ہے جو کسی پہ نیکی کرتا ہے تو بے لوث نیکی فرماتا ہے، کسی کو بھلائی عطا فرماتا ہے تو بے لوث بھلائی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں، بے لوث نہیں، اس میں بھی غرض چھپی ہوتی ہے۔ اگر بے لوث ہوتا تو پھر بچی اور بچے کی ایک جیسی پرورش ہوتی۔ نگاہ اس پہ ہوتی ہے کہ بیٹی تو پرائے گھر کی امانت ہے، بیٹا میرا سہارا بنے گا، لہٰذا چھپا چھپا کے ماگ دودھ کے بیٹے کو پلائے جاتے ہیں تاکہ بیٹی سو گئی ہو، چھپا کے بچے کو پلایا جائے۔ غرض تو ماں باپ کی بھی چھپی ہے نیکی کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے، بغیر کسی علت کے اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی وضاحت میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین کی ایک خباثت، بری سوچ کو بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت آپ نے سنی جو کئی جمعوں پر آپ سنتے رہے کہ اللہ نے فرمایا تھا لا تقولوا رائنا، میرے نبی کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، صحابہ تم انظرنا کہہ لو، کیونکہ رائنا کہنے سے یہودی عادت کرتے ہیں، وہ غلط معنی لے کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں اور رسول اللہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ اسی آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 105 میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک صرف نبی پاک کے دشمن نہیں، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی کے صرف دشمن نہیں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بھی دشمنی موجود ہے، لہٰذا ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، ویسے تو اصول کے تحت جو ماں باپ کا دشمن ہو اولاد کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے، استاد کا دشمن ہو وہ شاگرد کا دشمن ہوتا ہے، پیر کا دشمن ہو تو وہ مرید کا دشمن ہوتا ہے، جو ہمارے نبی کا دشمن ہو ہمارا سجن نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم کیا کہ مزید دوبارہ بات کو مزید کھول کے بھی بیان کر دیا کہ یہودی، عیسائی، مشرک یہ طبقہ
صرف تمہارے نبی کا دشمن نہیں، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور ان کے اندر دشمنی کا گند کتنا بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے لفظوں میں بیان کیا، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ ان کے دل میں تمہاری دشمنی اتنی ہے کہ دیتا تمہیں رب ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کی عطا ہے، لیکن اللہ کی ہوئی مہربانی دیکھ کر بھی تم پر یہ لوگ سڑ جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں۔ کیوں ہو رہی ہے یہ بھلائی، کیوں ہو رہا ہے یہ فائدہ مسلمانوں کا؟ ان کے دل تمہارے خلاف اتنے ہیں کہ اللہ تم پہ رحمت کرے تب بھی یہ سڑتے ہیں، یہ پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھلائی کرے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ تو تمہارے اتنے بڑے دشمن ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ آیت نازل اس وقت ہوئی کہ یہودی، میں بات کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی بات کی، کافروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کافر، ولا المشرکین، اور مشرک۔ یہ موٹی موٹی قسمیں تھیں حضور کے زمانے میں کافروں کی۔ آج کل تو کافروں کی ڈھیر ساری قسمیں بن گئی، مختلف رنگ روپ میں، مختلف انداز میں، کوئی نام کا مسلمان اور باطن کا کافر، اس قسم کی قسمیں۔ اس وقت جو موٹی قسمیں تھیں وہ کل کتنی تھیں؟ 3۔ پہلے تھے مشرک کافر۔ مشرک کافر وہ تھے جو مکہ شریف کے رہائشی تھے، جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ 13 سال نبوت کی عطا کے بعد اللہ کے نبی وہاں پہ رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، وہ نقصان پہنچاتے رہے۔ مکہ کے رہائشی جو کافر تھے ان کو کہا جاتا تھا مشرک۔ حضور ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف کے جو باسی لوگ تھے وہاں پہ، وہ ان کی بنسبت ایک لحاظ سے ان میں بہتری تھی۔ وہ بہتری یہ تھی کہ مکہ والے بالکل ان پڑھ، انجان، ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ ان کے پاس کوئی علم۔ یہاں کے لوگ جو مدینہ والے تھے یہ اہل علم تھے۔ اہل علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب بھی تھی اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ قرآنی کہتا ہوں آسمانی علم، وہ ان لوگوں کے پاس تھا، اور یہ کسی نہ کسی نبی کے، پچھلے نبیوں میں سے پیروکار تھے۔ کچھ طبقہ یہاں پہ رہتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، انہیں کہا جاتا ہے عیسائی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ تھے یہودی۔ یہ 2 ٹولے کہاں پہ تھے؟ مدینہ شریف میں۔ تو 2 قسمیں، ان کو جو مدینے والے تھے ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب کافر، کہ یہ اہل کتاب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، تورات و انجیل۔ یہودی اور عیسائی مدینہ والے میں سے تھے، اور مشرک جو تھے وہ تھے مکہ والے۔ اور چوتھی طبقہ تھا مسلمانوں کا۔ یہ مسلمان ایک گروہ اور کافروں کی طرف تھے 3 گروہ۔ یہ 3 گروہ مخالف تھے مسلمانوں کے۔ اب اللہ کریم جل شانہ اس مقام پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ تینوں گروہ جو تمہارے خلاف ہیں کافروں کے، اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی اے مسلمانوں تمہارا دوست نہیں، تم نے ان میں سے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ کیوں؟ کوئی بھی سجن نہیں۔ مکہ والے مشرکوں کی دشمنی وہ تو ہمارے تاریخ کے اسٹوڈنٹ، سکول کے اسٹوڈنٹس پر بھی واضح ہے کہ سرکار تبلیغ کرتے تو وہ تکلیف پہنچاتے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ مدینہ شریف کے اندر جو لوگ تھے، جو 2 طبقے تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے، امید بڑی تھی کہ یہ لوگ حضور کا ساتھ دیں گے۔ یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے، اور ہر کتاب میں اللہ کے رسول کا ذکر شریف موجود تھا، سرکار کی نعت، سرکار کی شان پچھلی ہر کتاب میں موجود تھی، اور یہ لوگ اس کتاب کے ماننے والے تھے، پڑھنے والے بھی تھے۔ اب تورات میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، انجیل شریف میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف موجود تھا۔ کیوں؟ ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ امید تھی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ مکے والے تو ان پڑھ تھے، یہ تھے کتاب والے، یعنی
ایجوکیٹڈ طبقہ تھا مدینہ شریف میں، کیونکہ ان کے پاس کتابوں کا علم بھی تھا، اور ان کی جو پچھلی صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھی کہ ان کی مکہ والوں سے اگر ہوتی نا لڑائی مشرکوں سے کسی بات میں، تو یہ دوران جنگ لڑائی کے دوران جب دعا مانگتے تو یہ دعا مانگتے، یا اللہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ مکہ والے مشرک پوچھتے وہ کون ہیں، تو یہ تورات اٹھا کے دکھاتے ہو، ہماری تورات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب سے آخر پہ ایک نبی بھیجیں گے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، ہم اس پیارے نبی کا نام کا واسطہ دے کر اللہ سے تمہارے خلاف فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ مدینے والے جو یہودی عیسائی تھے یہ ایسی دعائیں کرتے رہے، لیکن امید تھی کہ یہ زیادہ حضور کے ساتھ ملیں گے، لیکن بدقسمتی ان کی کہ سرکار کے جانے کی دیر تھی اور انہوں نے بھی حضور سے مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کی بیس یہ بنی، جیسے آج کل اکثر جھگڑے سیٹ اور کرسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مخالفت کا جو بیسیکلی سلسلہ تھا وہ یہ بنا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو وہاں کے وڈیرے لوگ حضور کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے عملی طور پر جو ریاست مدینہ کا قیام کیا تھا، وہاں پہ ریاست قائم کی تھی، عملی طور پر حضور کے کردار شریف سے لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے حقوق کو اگر کوئی شخص پوری طرح عطا کر سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوسرے لوگوں میں کرپشن تھی، اس واسطے سرکار کی طرف لوگوں کا رجحان تھا۔ اب ان کو تکلیف یہ تھی وہاں کے یہودی عیسائیوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بن گئے سردار تو ہماری سرداری کہاں جائے گی، ہماری وڈیرا پن کہاں جائے گا، ہمارے پاس آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے سر عام حضور کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اب یہ مکہ والے لوگ ان کو جا کے کہتے ہو، اوے خدا کے بندو، تم تو ہمیں کہتے تھے کہ آخری زمان نبی آئیں گے، ان کا نام محمد اور احمد ہوگا، اب یہ آئے ہیں تو تم ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو آگے سے ان کی مات اتنی ماری گئی، وہ کہتے نہیں یہ وہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے یہ ہمارے خاندان میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا بنی اسماعیل میں، یعنی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے اس سلسلے میں آتے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آتے تو پھر ہم ان کو مانتے۔ ایک مصیبت یہ، اور دوسرا ان کو درد یہ تھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہماری سرداری چھن جائے گی اور لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، اس واسطے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ تھے تین گروہ، یہ میں نے مکمل تفصیل اس واسطے عرض کی کہ ان کا پوری طرح جو ہے پردہ چاک ہو اور ان کا رخ سامنے آ جائے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ کتنے لوگ تھے؟ تین۔ ایک تھے مشرک مکہ والے، دو گروہ کون تھے مدینہ شریف میں؟ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، دو قسم کا یہ ٹولہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے۔ اب مکہ چھوڑ کے تو حضور آ گئے تھے مدینے، مدینے کے لوگوں میں یہودی عیسائی جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے لگ گئے۔ ادھر پیچھے سے نا مشرک بھی ان کو بھڑکاتے حضور علیہ السلام کے خلاف کہ تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے، ایسے رہنا ہے۔ اب یہودی اور عیسائی جو مدینہ شریف کے تھے انہوں نے سمجھا کہ یوں سینہ تان کے ان کے سامنے آ کر ان سے لڑنا یہ تو ہے اوکھا، لہذا ایسے کرو کہ زبان رکھو میٹھی، لہجہ رکھو شیریں میٹھا، اور بڑے پیار سے اس انداز میں مسلمانوں میں گھل مل کر باتیں کرو تاکہ مسلمان سمجھیں کہ جن کی باتیں تو بالکل اچھی ہیں، یہ تو صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ ملیں گے۔ میں ان کی ایک میٹھی بات آپ کو سناتا ہوں، پتہ چلے گا کہ سازشی طبقہ کس قدر مسلمانوں کو خراب کرتا تھا۔ اب جو یہودی اور عیسائی تھے نا مدینہ شریف کے، مسلمانوں کے پاس بیٹھتے، یہ ان کی ایک سازشی میٹھی زبان کے ساتھ سازش جو حضور سے دور کرنے کا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ سرکار نے ابھی ریاست مدینہ کا قیام کیا تھا،
اور وہاں پہ ریاست کے قائم ہونے کے بعد ڈھیر سارے خرچہ جات کی بھی ضرورت تھی، اور مدینہ شریف میں جانے کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، صدقات وغیرہ بھی وہ لازمی ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطابات میں جمعہ شریف کے ہوتے یا اور دیگر ہوتے تو سرکار صحابہ سے چندے وغیرہ کی اپیل فرما دیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کو حضور کے ساتھ جو دلی لگاؤ تھا نا، قلبی لگاؤ تھا، اس کی وجہ سے صحابہ کیا کرتے، جو حضور کے سچے اور مخلص مومن تھے، وہ یہ کرتے کہ گھر میں جو کچھ ہوتا اٹھا کر حضور کے دربار میں پیش کر دیتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے یار کو راضی کرنا ہے، دنیا رہے یا نہ رہے، کچھ بھی پلے نہ بچے، ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ تھا انداز صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا۔ کیوں؟ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو رہی تھی، اسلامی نیا ملک قائم ہو رہا تھا، تو صحابہ جی بھر کے تعاون کرتے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جن کی دل میں حضور کی محبت نے گھر کیا تھا، وہ حضور کے ساتھ اتنے جڑ چکے تھے کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں حضور کے پیچھے آنے کی ان کی خواہش تھی۔ مکہ والے مشرک روکتے تو وہ پھر بھی سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے آتے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مکہ کے مشرکوں نے جو بندہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے حضور کے پیچھے جانے لگتا، اس کی جائیداد ضبط کر لیتے، اس کا مال و دولت ضبط کر لیتے، اس کی اولاد پر ہاتھ ڈال کے وہ بھی ضبط کر لیتے، کاروبار پر بھی ہاتھ ڈال دیتے، وہ بھی روک لیتے۔ اتنا مطلب انہوں نے کیا۔ پر صحابہ اکرام علیہم رضوان جو سچے اور مخلص مومن تھے، وہ کہتے ہر چیز رکھ لو، یہ دے دینا ہمیں گوارا ہے، پر مدینے کے تاجدار سے جدا رہنا ہمیں گوارا نہیں۔ کاروبار نہ رہے، جائیدادیں نہ رہیں، کچھ بھی نہ رہے، ہم حضور کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ تھا انداز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ مدینہ شریف کا ایک شخص جو روم سے چل، مکہ شریف کا ایک شخص جس کا نام تھا حضرت صہیب رومی، صاد ہا یا با، روم سے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سرکار نے ہجرت کی، سرکار مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ کی طرف چلے گئے تو انہوں نے بھی مکہ سے ہجرت کرنی چاہی مدینہ شریف کی طرف۔ کافروں نے راستہ روک لیا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صحابی حضرت صہیب رومی کا۔ انہوں نے کہا نہ بھائی، تمہیں مدینے نہیں جانے دیں گے۔ عذر کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا بھائی تو باہر سے آیا، روم سے آیا، تیرے پلے تھا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پہ آ کے تو نے کاروبار کیا، کمائیاں کی، مال و دولت جوڑا، اب تیرے پاس اچھا کاروبار ہے، جائیداد کا مالک ہے تو، اب یہ سارا کچھ لے کر تو حضور کے پاس جائے گا؟ کمایا تو نے کہاں سے ہے؟ مکہ سے، اور لے کے کہاں جائے گا؟ ان کے پاس۔ یہ کمائی ہمارے شہر کی، تم ادھر لے کے جاؤ گے، ہم تمہیں کسی قیمت پر لے کے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے بڑا پیارا جواب دیا، حدیث کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کے پاس تھیلا تھا جس میں تیر بھرے ہوئے تھے، انہوں نے تو گھیرا کر لیا تھا آپ کا آس پاس سے۔ آپ نے فرمایا مکہ کے کافروں میری بات سنو، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اتنا اچھا تیر انداز ہوں، نشانے باز ہوں کہ تم مجھ سے دور کھڑے ہو، تمہارا میرے پاس پہنچنے میں دیر زیادہ لگے گی، اور یہ جو میرے تھیلے میں تیر ہے نا، یہ تمہارے اوپر برسا دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ مجھے رب نے اتنی طاقت بخشی ہے، میں چاہوں تو تم سب میں سے ایک ایک پر یہ تیر برسا کر تمہیں ختم کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، اور اپنا راستہ صاف کر کے پھر بھی مدینے میں جا سکتا ہوں۔ لیکن فرمایا ہمارا مزاج ایسا نہیں، ہمارا مزاج ایسا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم دولت کے لیے، مال کے لیے لڑنے والے نہیں، ہم آمنہ کے لال کے لیے لڑنے والے ہیں۔ ہمارا جھگڑا تمہارے ساتھ مال و دولت کا نہیں، تم ہو پجاری دولت کے۔ صہیب رومی نے کہا یہ لو، میرا کاروبار بھی رکھ لو، میری جائیداد بھی رکھ لو، میرا جتنا بھی آمدنی کے ذرائع ہیں سارے تم رکھ لو، میں اپنا سب کچھ تمہیں دے جاتا ہوں، تن کے یہ 2 کپڑے لے کر میں مدینہ شریف جاؤں گا، سب کچھ تمہیں دوں گا، اگر اس بیس پر میرا راستہ چھوڑتے ہو۔ مکہ والوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب یہ جائے گا کیسے اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر؟ انہوں نے راستہ چھوڑا،
مدینے کے تاجدار کے سچے غلام نے سب کچھ وہیں پہ چھوڑا، تن کے 2 کپڑوں میں چل کر مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں اپنے استادی والی سیٹ پہ تشریف فرما تھے۔ سرکار نے دور سے دیکھا، حدیث کے جملے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے بار بار کہا، فرمایا رابحت تجارتک یا صہیب، رابحت تجارتک یا صہیب۔ صہیب سودا گھاٹے کا نہیں کر کے آیا، صہیب سودا نفع کا کر کے آیا ہے۔ فرمایا تجارت، مال، دولت، جائیداد دے دینے سے اے صہیب رومی تیرا گھاٹا نہیں ہوا، میں محمد کہہ رہا ہوں، اللہ نے تجھے نفع عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا مزاج صحابہ کا۔ اب یہودی چاہتے تھے کہ صحابہ حضور سے دور ہوں۔ طریقہ انہوں نے کیا سوچا، میں وہ بات کر رہا تھا کہ ان کی میٹھی زبان سے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ وہ مسلمانوں سے ملتے ہو، کہتے ہو خدا کے بندو، تمہارے بال بچے ہیں، تمہاری آل اولاد ہے، تمہاری بچیاں ہیں، تم نے کل ان کا ایک گھر بار بنانے ہیں، اپنے بچوں کو کاروبار بنا کے دینے ہیں، بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، تمہاری اپنی زندگی ہے، یہ جتنا مال تمہارے پاس آتا ہے تم اٹھا کر محمد کو دے دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی ذات اقدس کے بارے میں کہا، تم ان کو جا کے دے دیتے ہو، اور تم خالی کے خالی یہاں پہ رہ جاؤ گے اور تمہارے پلے تو کوئی شے نہیں رہے گی۔ خدا کے بندو کچھ سوچو، اے میٹھی زبان سے کچھ سوچو، خدا کے بندو سارا کچھ ہی حضور کو دے دیتے ہو، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں نہ تم سے، ہم تو بس تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہو، تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم ان پہ خرچے کر رہے ہو، پتہ نہیں کل وہ جب بادشاہ مطلب مکمل طور پر یہ اسلامی ریاست قائم کر لیں گے، پتہ نہیں تمہارا دھیان رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، تم ایسا نہ کہو۔ یہ میٹھی چرب زبانی سے صحابہ کو، مسلمانوں کو خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اس ذات سے تو کچھ چھپا نہیں، اس رب نے اپنے کلام میں ان کے پردے کو چاک کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مسلمان بندو خبردار، ہوش میں رہنا، کافروں کی زبان میٹھی دیکھ کر مت سمجھنا تمہارے بھلے کا کام کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، فرمایا یہ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ رب کے دربار سے تمہارا کچھ بھلا ہو، نہ یہ 2 ٹولے مدینے والے اور نہ ٹولہ مکہ کے کافروں والا، فرمایا یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ رب تمہارا کوئی بھلا کرے، رب کی طرف سے تم پہ کوئی خیر اترے، کوئی بھلائی اترے۔ فرمایا میں اس ڈھانچے کو بنانے والا ہوں، رب خالق ہے نا۔ اور یہ بات ہمارا آج کا ٹیکنالوجی کا دور بھی سمجھتا ہے کہ جس نے جو مشینری بنائی ہو وہی خوب جانتا ہے کہ اس مشینری میں کیا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ یہ مشینری بنائی رب نے، اور بنانے والے نے بتایا کہ یہ کفر والے مسلمانوں تمہارے خیر خواہ نہیں، یہ ہمیشہ میٹھی زبان میں بھی کریں گے تم سے دشمنی، زبان بظاہر میٹھی رکھ کر تمہارے بھلا نہیں سوچیں گے، تمہاری دشمنی کریں گے۔ زبان کی مٹھاس پر نہ جانا، یہ باطن کے کافر باطن میں دشمن ہے تمہارے۔ اور یہاں پر بھی میں مثال عرض کرتا چلوں، آنکھیں کھلیں گی دشمنی کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبح کی نماز ایک دن قضا ہو گئی، مولانا روم نے لکھا، اگلے دن صبح کی نماز کا ٹائم آیا، آپ سوئے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کو بیدار کیا، جگا دیا، اٹھو نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا نماز کے لیے جگانے والے تو کون ہے؟ آگے سے جواب، تھوڑا توجہ، جواب یہ ملا کہ میں شیطان ابلیس ہوں، شیطان ابلیس ہوں جو نماز کے لیے تمہیں جگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان تیرا تو کام ہے نمازیں قضا کروانا، نمازیں چھڑوا دینا، لوگوں کی نمازیں رہ جائیں، آج تو مجھے بیدار کیوں کر رہا ہے؟ اور اللہ نے تو فرمایا شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اور تو یہ نیکی کر رہا ہے میرے ساتھ کہ نماز کے ٹائم میں اٹھا رہا ہے۔ تو شیطان نے ہنس کے کہا معاویہ میری اس نیکی میں بھی میری شرارت ہے، کل جب تیری نماز رہ گئی تھی نا، قضا ہونے پر تو نے رو 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 کر رب کو اتنا منایا کہ اللہ نے تجھے کئی نمازوں کا اجر عطا فرمایا، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ کئی کا نہ ملے، چلو جاگ کے پڑھ لے، ایک کا ہی ملے، زیادہ کا نہ ملے۔
یہ ہے مٹھاس میں بھی دشمنی کہ کافر طبقہ، اور یہ میں قرآن کی آیت پر ایمان کو پکا کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کو وحدہ لا شریک کہہ دینا کہ تمہارا دشمن ہے، الٹا بھی ہو کے آ جائے نا، سر نیچے ٹانگیں اوپر کر لے، پیٹ زمین پہ لگا لے، پشت اوپر کو کر لے، کچھ بھی کر لے، مومن کے ایمان کے ناطے مومن کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ مالک نے جب بتا دیا کہ یہ تمہارے سجن نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے کو خیر پہنچے بھلائی پہنچے تو یہ لوگ پسند نہیں کرتے، ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہو۔ اے مالک، یہ ہمارے خلاف، ہمارے دشمن ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے۔ میرے رب نے فرمایا نہ میرے بندو، گھبرانا نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جب رب رحمت دینا چاہے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ جب رب اپنے بندوں پہ کرم کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی راستہ رب ذوالجلال کی رحمت۔ فرمایا یہ کون ہوتے ہیں میری رحمتوں کے دروازے بند کرنے والے؟ سڑے تو سڑتے رہیں گے نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، جلے تو جلتے رہیں گے، سڑ بھج جائیں گے، لیکن میرے نبی کے غلاموں پر رب کی پہنچنے والی رحمت کا راستہ نہیں روک سکے۔ کر لے جو کچھ مرضی ہے کر لے۔ اللہ نے بتا دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے۔ یہودیوں کی ایک سازش اور عرض کرتا ہوں اور پھر اللہ کی پھر کرم نوازی کا دروازہ بھی دکھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے آئے۔ اب ظاہری بات ہے اپنا وطن اپنا علاقہ چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر وہ علاقہ جس علاقے میں بیت اللہ شریف بھی ہو، صفا مروہ بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، حجر اسود شریف بھی ہو، یہ مقدس جگہ چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام جس وقت جا رہے تھے، کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا تھا کعبہ تو مجھے جان سے پیارا ہے، کعبہ تو مجھے جان سے پیارا ہے، لیکن چھوڑنا پڑ رہا ہے اسلام کی خاطر۔ اور کعبے سے کہا میرا وعدہ ہے میں انشاءاللہ پلٹ کے آؤں گا اور تیری زمین کو بتوں سے پاک کر کے سجدوں سے بھر دوں گا۔ مکہ چھوڑنا پڑا، مجبوری تھی، لیکن طبی طور پر مسلمانوں کے دلوں پر ایک پریشانی تھی کہ ہم مکہ چھوڑ کے آئے۔ مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ وہ وہاں پہ قیام کرتے رہے، کچھ طویل عرصہ گزرا، درمیان میں ڈھیر سارا وقت گزرا، مسلمانوں کے ہاں اولاد نرینہ کوئی نہ پیدا ہوئی۔ اولاد نرینہ تو سمجھتے ہو نا، یعنی بیٹا، مسلمانوں کے ہاں کوئی نہ پیدا ہوا۔ مسلمان بڑے پریشان کہ یہاں پہ آنے کے بعد کسی ایک مسلمان کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت نہیں ہو رہی، بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا نا تو یہودیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے مسلمانوں میں اپنی سازش پھیلائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا اے ہم نے تم پر کوئی انتر منتر پڑھ دیا ہے اس وجہ سے کہ تم ان کے ساتھ حضور کے ساتھ ہو، اور ہمارے منتر اور جادو کے اثر کی وجہ سے، اس زور کی وجہ سے اب تمہارے ہاں کبھی بھی اولاد نرینہ نہیں ہوگی، پتر تواڈے نہیں جمن لگے۔ مسلمانوں سے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، کہ ہم نے منتر اور جادو کے ذریعے تمہاری اولاد نرینہ بند کر دی، اب تمہارے ہاں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو انہوں نے اپنی طرف سے گھبرانے کے لیے، ان میں پریشان کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلا دی، اور ظاہری طور پر کوئی اولاد ہو بھی نہیں رہی تھی مسلمانوں کے ہاں۔ اب مسلمان حضرات اس وجہ سے تھوڑے پریشان ہوئے کہ شاید ہماری اولاد نرینہ کی بندش کر دی گئی ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے نا کہ یہ ہوتے کون ہیں میری رحمتوں کے دروازے روکنے والے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جسے چاہے عطا فرما دے گا، یہ نہیں روک سکتے۔ تکلیف ان کو ضرور ہوگی۔ میرے رب نے ان کے جادو کو توڑا، جادو شادو کوئی نہیں تھا، ویسے انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا، میرے رب نے توڑا۔ کیسے ہوا؟ یوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میرے رب نے کرم کیا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رکھ دیا گیا. نواسا پیدا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے نبی نے بڑا مسکرا کے فرمایا یہ ہے یہودیوں کے جادو کا توڑ صحابی, یہ ہے میرا غلام جو یہودیوں کے جادو کا توڑ بنا. اب حدیث کے لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جس وقت پیدا ہوئے کبر المسلمون تکبیرتن عظیمتن فرحم بمولد ہی, حضرت عبداللہ کے میلاد پر یعنی ولادت پر مسلمان گلیوں میں اونچی اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے, اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تاکہ یہودی سڑے, ان کو پتہ چلے کہ ہم نے جو بکواس کی تھی وہ جھوٹی تھی, اللہ نے مسلمانوں کو اولاد نرینہ والی نعمت عطا فرما دی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں, نواسے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے, جن کو گھٹی مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی. یہ ایک جوڑ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا نواسہ رسول حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ. یہ نواسے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے. ان کے بدن میں بھی جو پہلی خوراک گئی تھی نا حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادوں کے بدن میں بھی, وہ خوراک میرے نبی کا لعاب تھا. اور آج یہاں پر بھی جو پہلی خوراک حضرت عبداللہ بن زبیر کے بدن میں گئی تھی وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کا لعاب تھا. اور وہاں پہ رگوں میں خون نسبت رسول خاندان اور نسب کی وجہ سے امام حسن حسین کی رگوں میں خون تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر والی روایت چند جمعے پہلے آپ نے سنی کہ سرکار کو زخم ہوا جنگ میں اور خون بہنے لگا تو عبداللہ بن زبیر نے منہ رکھ دیا تھا وہاں پہ, اور جو خون نکلا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر پی گئے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا تھا عبداللہ خوشخبری ہے تجھے, جس بدن میں میرا خون چلا جائے اللہ تعالیٰ نے اس بدن کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیا ہے, جہنم کی آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو یہود کی سازش تھی اور مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا کہ مسلمانوں یہودی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایک روایت آخری اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. زمانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ شریف میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ورک تیز کیا ہوا تھا. ورک سے مراد ہے تبلیغی ورک, دعوت دیتے, حتیٰ کہ یہودیوں کے مدرسے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق چلے جاتے اور وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول کو ماننے کی دعوت دیتے ہوئے مان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مدرسے میں گئے تو مدرسے کا یہودیوں کا عالم فنحاس, فا نون آگے ہا الف اور آگے سواد, فنحاس نامی, وہ تقریر کر رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو. یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات و انجیل میں بشارتیں دی گئی. اب اسلام دشمنی یہودیوں کے دلوں میں اتنی تھی کہ یہ یہودی بکواس کرنے لگا, فنحاس نامی. اس کے جملے یہ تھے کہ اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان کیسے لائیں, ما بنا اللہ من فقر وانہ الینا فقیر. اس نے کہا ہم تو اللہ کے محتاج ہی نہیں, معاذ اللہ. اس یہودی نے کیا کہا, ہم اللہ کے محتاج نہیں, اللہ ہمارا محتاج ہے, معاذ اللہ, اللہ تو ہمارا محتاج ہے. اب اس کی زبان کے لفظ دیکھنا, اس نے کہا کہ اللہ ہم سے مانگتا ہے, ہم نہیں مانگتے اللہ سے. تو ثابت ہوا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اس فنحاس نامی یہودی نے یہ کہا. اور دلیل یہ دی کہ وہ جو صدقے زکوٰۃ کا حکم حضور دیتے تھے نا کہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے حصہ نکالو, تو یہ یہودی کہنے لگا دیکھو تمہارے نبی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو اللہ ہمارا محتاج ہے, معاذ اللہ, ہم اللہ کے محتاج نہیں. یہ جملے یہ بے ادبی کی وحدہ لا شریک ذات کی. آگے کون تھے, ہم جیسے کوئی بدھو مسلم نہیں, وہ تھے مسلمانوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اٹھے, زور سے تھپڑ دے مارا اس یہودی کے منہ پر, فرمایا اپنے بکواس کو بند کرو, ہمارے رب کی عزت پر زبان کھول رہے ہو. اور فرمایا اگر مسلمانوں کا یہودیوں سے معاہدہ نہ ہوتا تو فرمایا آج صدیق اکبر کی تلوار ہوتی اور اے بدبخت تیرا سر ہوتا.
میں تیرا سر قلم کر دیتا، تو میرے رب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی بھاگتا ہوا میرے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آ گیا، تمہارے ابو بکر نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے مجمع میں میری بےزتی کر دی۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بارے میں یہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اب یہودی سریاں دے کوڑے، سریاں دے جھوٹے، کل او نہیں اللہ دی قسم ہے جی میں تے انج آکھیا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے ہے، مکر گیا، خدا کی قسم اٹھا کے ہم نے ایسا نہیں کہا۔ میرے رب نے قرآن اتارا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا میرے محبوب ان کی باتوں میں نہ آنا، اس ظالم کی بکواس کو تمہارے رب نے بھی سنا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ معاذ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف تمہارے مسلمانوں کے نہیں، یہ بدبخت تو رب کے بھی دشمن ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پہ یہ بات عرض کرنے کے ساتھ ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف، میں نے پہلے اس چیز کو سنا نہیں تھا ورنہ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کرتا۔ سندھ کے علاقے کا عمر جلیل نامی شخص، ہم تو ذلیل کہیں گے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، مجمع میں بیٹھ کر اس نے جو ہمارے وحدہ لا شریک رب کی بے ادبی کی، خدا کی قسم وہ زبان پر لانے سے بھی بندے کا دل کانپتا ہے۔ ملک پاکستان جس کی بنیادیں اینٹ اور گارے سے نہیں، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے ہیں، جن کی بنیادوں میں اینٹ اور گارا اور مٹی نہیں، خون ہے شہداء کا، اس ملک کی دھرتی پر بیٹھ کر کوئی شخص رب ذوالجلال کے بارے میں وہ جملے بولے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، کسی نے سننی ہو تو سنا سکتا ہوں، اور میں نقل کفر نباشد آپ کی علم تک پہنچانے کے لیے وہ بات اس واسطے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے کسی عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تجھے عورت کے مقام کا پتہ نہیں، کیوں؟ اس نے کہا تجھے کوئی عورت جنم دیتی تو پتہ ہوتا کہ عورت کی کیا شان ہے۔ اور آگے اس نے جو جملے بولے، استغفر اللہ ثم استغفر، اس نے کہا اللہ تو بڑا بد نصیب ہے کہ تجھے کسی عورت نے جنم نہیں دیا، مجھے تو کسی عورت نے جنم دیا ہے، میں جانتا ہوں عورت کا کیا مقام ہے۔ اگر تجھے کوئی عورت جنم دیتی تو پھر کسی عورت کو بھی نبی بنا دیتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگ سرعام پھر رہے ہیں اور ان کو نہ گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف نہ مقدمے چلتے ہیں، اور پیچھے سے بنیاد ہی غلط ہے نا۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے قانون میں کوئی شک کی نہیں جو توہین ذات باری تعالی کے لیے بنی ہو، کہ اللہ کی توہین پر کوئی باقاعدہ قانون ہو، جیسے 295 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ہے نا، کہ توہین رسالت کرنے والے شخص کی سزا موت ہے۔ ایسا کوئی قانون اللہ کی توہین کے لیے بنا ہوا بھی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ اور اتنا بڑا جرم کرنے والا شخص ملک کی دھرتی پر سریعام پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق نے سنا تو تھپڑ مارا، اور اس کے سامنے بیٹھ کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے، ریکارڈنگ موجود ہے باقاعدہ، اور وہ سامنے ایسے ایسے، اس نے تو پورا ایک 2-2.5 منٹ کا کلپ ہے باقاعدہ، سارے جملے ہی ایسے معاذ اللہ بولے۔ یہ تو میں نے ایک آدھ آپ کے سامنے رکھا، یہ ہے ماحول۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ یہ دشمن ہیں، یہودی، عیسائی، مشرک اور ان کے پروردہ لوگ، جو آج تک اس انداز میں کہ مسجد میں فاصلہ نہ ہو تو گرفتاری، منہ پہ ماسک نہ ہو تو گرفتاری، اور بدبخت ہو جو اللہ کی توہین کرے اس کی گرفتاری کس نے کرنی ہے، اور اس کو پکڑنا کس نے ہے، اور اس کو سزا کس نے دلوانی ہے؟ ملک پاکستان، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کی بنیادیں اینٹ اور گارے سے نہیں، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے ہیں۔ اور یہ لوگ، یہ بزرگ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں، جنہوں نے 1947 کو دیکھا، ان کے علم میں ہے کہ یہاں کی بچیاں، بچے، عورتیں، مرد یہ آواز لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہود، عیسائی، مشرک، کافر کل بھی مسلمان کے دشمن، آج بھی مسلمان کے دشمن۔ مسجدوں سے قرآن اٹھوائے جائیں، حرم شریف سے، اس نیت سے کہ قرآن سے کرونا پھیلے گا، کتنی بڑی غلطی ہے۔
میرا رب تو فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، فرمایا میں نے تو قرآن کو بیماریوں کی شفا بنا کے اتارا ہے۔ قرآن میں بیماری، قرآن سے باریاں خالی کر دی گئی۔ غوث پاک کی بات میرے ذہن میں آ گئی، وقت بھی ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں طاعون پھیلا اور ایک ایک دن میں ہزار بندہ مر گیا، اتنی وبا پھیل گئی، ہزار بندہ ایک ایک دن میں مرنے لگا۔ حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی لوگ شکایت کر کے آئے، حضور وبا ہے، کیا کیا جائے؟ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتاب سے دکھانا میرا کام ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے۔ غوث اعظم نے حکم جاری کیا، فرمایا میرے مدرسے کے اردا گرد، مدرسے دے ویچ نہیں، مدرسے کے آس پاس جو گھاس لگا ہے نا، فرمایا وہ کاٹو، طاعون کے مریض کے بدن پہ پھیرو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور وہ گھاس تھوڑا پڑ گیا، مریض زیادہ تھے، اس گھاس کو دھو کر پانی لوگ پیتے رہے اور رب شفا عطا فرماتا رہا۔ یار جس نبی کے امتی کے ولی کے مدرسے کے آس پاس کے گھاس میں رب نے شفا رکھی ہے، حرم شریف کے قرآنوں میں کوئی نہیں شفا تھی؟ کون سوچ سکتا ہے ایسی باتیں؟ لیکن رب کا وعدہ ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ دروازہ رحمت اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد